وقف ایک اسلامی ادارہ ہے جس میں کوئی فرد یا جماعت اپنی جائیداد یا اثاثے کو دائمی طور پر اللہ کی راہ میں وقف کر دیتی ہے تاکہ اس کی آمدنی مساجد، مدارس یا دیگر خیراتی کاموں میں استعمال ہو۔ وقف شدہ اثاثے وقف کی اصل کہلاتے ہیں اور ان پر کسی بھی صورت ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے انتظام اور انصرام کے لیے وقف بورڈز اور ٹریبیونلز قائم کیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں وقف کا نظام دہلی سلطنت کے دور سے ملتا ہے، جب مسلم حکمرانوں نے زمینیں اور گاؤں مذہبی و تعلیمی مقاصد کے لیے وقف کیے۔ برطانوی راج نے 1923 میں پہلی مرتبہ وقف کی قانون سازی کی، جبکہ آزاد ہندوستان میں 1954 میں مسلمان وقف ایکٹ اور بعد ازاں 1995 میں موجودہ وقف ایکٹ نافذ کیا گیا تاکہ وقف املاک کے انتظام میں بہتری لائی جا سکے۔ وقف ایکٹ 1995 کے تحت مرکزی وقف کونسل اور ریاستی وقف بورڈز کے قیام کے ساتھ وقف ٹریبیونلز بھی قائم ہوئے۔ وقف املاک کا اندراج اور رجسٹریشن لازمی قرار پایا تاکہ شفاف ریکارڈ رکھا جا سکے۔ وقف بورڈز کو وقف اثاثوں کا انتظام، استعمال اور آمدنی کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ اصلاحات بدعنوانی کم کریں گی، شفافیت لائیں گی اور وقف کی آمدنی کو بہتر طور پر فلاحی کاموں میں لگایا جا سکے گا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ غیر مسلم ممبران اور سرکاری مداخلت سے مسلم برادری کے حقوق متاثر ہوں گے اور تاریخی مساجد و مدارس کی ملکیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اپوزیشن اور مسلم تنظیمیں اسے اقلیتی حقوق پر حملہ قرار دے رہی ہے۔ جیسا کہ وزارت اقلیتی امور کی PIB پریس ریلیز میں کہا گیا ہے، ترامیم کا مقصد وقف انتظام کو جدید بنانا، قانونی تنازعات کو کم کرنا اور کارکردگی بہتر کرنا ہے۔ تاہم اصلاحات کے عمل میں شریعت اور وقف برادری کے حقوق کا تحفظ بھی یقینی۔ وقف بورڈز کو وقف اثاثوں کا انتظام، استعمال اور آمدنی کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی، جبکہ ٹریبیونلز کو وقف تنازعات کی سماعت کا اختیار حاصل ہوا۔ وقف املاک کے انتظام میں کئی سنگین چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ وامسی پورٹل کے مطابق تقریباً 58,858 وقف املاک غیر قانونی قبضے میں ہے، جبکہ وقف فنڈز میں بدعنوانی اور بے ضابطگیاں عام ہیں۔ وقف بورڈز کی شفافیت اور نگرانی کے فقدان نے انتظامی نااہلی کو جنم دیا، جس سے وقف کی اصل روح متاثر ہوئی۔ 2025 میں ترامیم۔ ان مسائل کے تناظر میں حکومت نے 2025 میں وقف ایکٹ میں اہم ترامیم پیش کی۔ بل کے تحت ریاستی اور مرکزی وقف بورڈز نے بوہرا آغاخانی برادریوں کے نمائندوں، پسماندہ مسلم طبقات کے ارکان اور 2 غیر مسلم ممبران کو شامل کرنے کی تجویز ہے۔ بل میں میونسپلٹی یا پنچایت سے منتخب اراکین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی وقف املاک کے اندراج اور حسابات کے لیے ڈیجیٹلائزیشن، باقاعدہ آڈٹ اور متنازع املاک کی ملکیت کے فیصلے کا اختیار حکومت کو دیا گیا ہے۔